میرے نبی تقریر کرتے کرتے ایک دم چپ ہو گئے، جیسے کسی نے آواز دی ہو، نیچے کو نظریں کی، اٹھے ممبر شریف پہ سے اور چلے گئے، جا رہے ہیں۔ میں بیچ تقریر میں اگر چلا جاؤں چھوڑ کے تو تم لوگ سوچو گے یار پتہ نہیں حضرت کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو تو پسینہ ہی آ جائے گا یار کہ یہ ہمارے خاص مہمان ہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آقا جب بغیر کسی کہے اٹھ کے چل دیے، صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کیا معاملہ ہے، جب چلے تو جو زیادہ قریب ہوتا وہی دوڑتا پیچھے کہ دیکھوں کیا بات ہے۔ میرے نبی مدینے سے چلے، حضرت علی پیچھے پیچھے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے، مگر ہمت نہیں ہو رہی، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ ہمت نہیں۔ ان لوگوں کے پاس ادب بہت تھا، ادب بہت ادب تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آقا؟ کچھ ہی نہ کچھ، بس پیچھے 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 پیچھے۔ آج دیکھتے ماجرا، جا کہاں رہے ہیں؟ اگر نبی چاہتے تو روک دیتے، ٹھہرو میں کام سے جا رہا، نبی نے بھی منع نہیں کیا۔ اب نبی مدینے سے جب باہر نکلے تو باغات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہے مدینہ کتنا بڑا تھا، جتنا جو حاجی لوگ ہیں، مسجد نبوی کا پورا گراؤنڈ دیکھا نا، جتنے گیٹ لگے ہوئے ادھر سے ادھر تک سب دیکھا نہیں دیکھا، جو حاجی لوگ ہیں، صرف اتنا بڑا مدینہ شریف بستی تھی جتنا آج ہی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک باغ آ گیا، اور اس باغ میں جب داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے، امام بوصیری کہتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ اللہ اللہ، نبی اور درخت جھک جھک کر کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ اب سلام پیش کر لیا، اللہ برکتیں فرمائے۔ اب سلام، صحابہ سمجھ گئے یہ تو آقا کی شان ہے بھائی، انہیں تو سلام کرنا ہی ہے، مگر صحابہ خاموش جا رہے ہیں۔ اب اس باغ کو بھی پار کر دیا نبی نے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے۔ اب پہنچے تو چرواہے نا بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، تو ان جانوروں نے دیکھا، بھیڑ بکریوں نے دیکھا نبی کو، تو اب چرنے کا انداز یہ ہوتا کوئی ادھر چر رہی ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی سب کی سب اکٹھی ہو گئی اور سب نبی کی طرف کو منہ کر کے کھڑی ہو گئی، سر جھکا گئی۔ سبحان اللہ، بولے یار میرے نبی کو کتنا جانتے تھے یہ جانور، آئے ہائے، وہ نبی ہے، وہ آقا۔ توجہ رکھنا، اب چرواہے کر رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے بیچ میں سے کوئی آیا، تم لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، تمام بھیڑ بکریاں مل کے یوں کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی گزرتے چلے گئے، حضرت علی سمجھ گئے یہ جانور ادب و احترام کر رہے ہیں۔ نبی گزر گئے، نبی گزر، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو نبی کی برائی کرتے، ان کو چھوڑو یار، ان سے ہمیں کیا مطلب، ہمیں تو اپنی بات آپ کو بتانا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاتھ اٹھوا لوں، صحیح سے اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی جو تھے ان بھیڑ بکریوں سے آگے نکل گئے۔ اب پہاڑی آ رہی، تو پہاڑی ایک ادھر اور ایک ادھر، بیچ میں گھاٹی ہوتی ہے نا، راستہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھاٹی۔ ادھر سے بھی بٹیا بھی بولتے ہیں اس کو۔ اتنی بڑی راستہ کہ ایک ہی آدمی چلے گا، ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی پہاڑی۔ تو میرے نبی آگے آگے، ان کے پیچھے حضرت علی، پھر اور صحابی جا رہے تھے سیدھے سیدھے۔ نبی تھوڑی دور پہاڑی میں پہنچے، ایک سانپ آ گیا، اور جیسے ہی سانپ آیا وہ میرے نبی کی طرف کو یوں کر کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ رکھنا، مجھے بات یاد آ گئی ہے۔ یوں کر کے کھڑا ہوا، حضرت علی نے دیکھا کہ نبی رک کیوں گئے؟ جب دیکھا تو سانپ نے ایسے گردن جھکائی اور نبی کے آگے آگے چلنے لگا، آقا کے آگے آگے چل۔ حضرت علی کو فکر ہوئی کہ کہیں آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت علی نے پتھر اٹھا لیا، کیا اٹھایا بولو؟ اور یار علی جیسا شیر خدا
मगर नबी थे सामने, वरना चुटकियों से मल देने वाले जात का नाम अली है। हजरत अली ने पत्थर उठाया और सांप को मारने की तुक में लग गए। अब हजरत अली ना इधर को हुए, नबी जा रहा है ना, नबी से थोड़े इधर को हुए, मौका मिलेगा तो मार दूंगा सांप को एक ही पत्थर में। सांप भी बड़ा चालाक था, वो इधर को हो गया। अब हजरत अली इधर को आए तो सांप इधर को हो गया। सांप पत्थर लगने का मौका नहीं दे रहा, चलता चला जा रहा। हजरत अली सोचने लगे क्या करूं, नबी को रोक भी नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी पहाड़ी को पार कर गए। जब पहाड़ी को पार करे, मैदान आ गया। अब सांप यूं खड़ा हो गया। जितने सहाबा मजमे में थे वो सब नबी के पीछे। हजरत अली उठे, फिर दूसरे उठे, दूसरे उठे, दूसरे, सभी तो चल देंगे, सब पीछे पीछे। जब सांप को देखा तो सब ने, सहाबा ने घेर लिया। मेरे नबी बीच में खड़े, सांप यूं खड़ा है और सहाबा चारों तरफ से खड़े। हजरत अली ने क्या किया, पत्थर उठाया। बोले अब देखता हूं इस सांप को, अगर इसने जरा भी हरकत की तो अली बिजली की तरह तड़पेगा और सांप का मुंह कुचल देगा। हजरत अली ने जैसे ही पत्थर उठाया, नबी ने देख लिया। नबी फरमाने लगे, ला तदरिब या अली, अली मत मारना, अली मत मारना, मत मारो। अली ने पत्थर छोड़ दिया। अरे नबी मना कर दे तो फिर अली की मजाल। ये सहाबी थे और हम नबी को चाहने वाले। नबी ने शराब पीने को मना किया, कितने पी रहे, और वैसे कहता नबी का गुलाम। बात मुझे जो लानी है कहीं और लानी है, समझ में आ रही है। यह हजरत अली आए, पत्थर छोड़ दिया, मगर दिल में वही है, या अल्लाह मेरे होते हुए सांप डस ना ले। अली मेरे होते हुए सांप डस ना ले। नबी ने फरमाया, अली सांप को मत मारो। सांप थोड़ी देर खड़ा रहा, खड़े खड़े वो सांप ने अपना फन, अपना मुंह आका के दाहिने पांव के बूटे पे रख दिया। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, आका के पांव के नीचे का बालू रेता भीग गया। तारीख ये बताती है, सांप इतना रोया, इतना रोया, नबी के पांव के नीचे की जमीन जो बालू और रेता वो भीग जाती है। अब सुनिए, ये सांप था कौन? बात खुलनी चाहिए ना, पता चलनी चाहिए। अब सब देख रहे हैं मामला क्या है। सांप, मेरे नबी ने कहा इशारे से, सहाबा देख रहे थे इशारे से। सांप ने सर उठाया और सीधा पांव पे चढ़ता हुआ आके नबी के मोढ़े पे आ गया और नबी के कान में उसने कुछ कहा। मेरे नबी ने मुंह इधर को करके सांप को बता दिया, वो उतर के चला गया पहाड़ियों में और नबी चल पड़े। मस्जिद नबवी में आ गए, फिर तकरीर शुरू कर रहे। नबी ने फिर तकरीर शुरू कर दी, सहाबा बैठ गए। अब अगर ऐसा मंजर होगा तो सहाबा के दिल में, यार पेड़ों वाला मामला तो समझ में आ गया, वो सलातो सलाम पढ़ रहे होंगे। बकरियों और भेड़ वाला भी मामला समझ में आ गया, ताज़ीम कर रहे हैं, मगर सांप वाला समझ में नहीं आया। अब अगर ऐसा मैटर हो जाए और फिर कोई तकरीर करे तो सुनने वालों के कानों के नीचे से गुजरेगी क्या? मगर वो सहाबा थे, सहाबा दिल ही दिल में थे, या अल्लाह जल्दी आका की तकरीर पूरी हो जाए, फिर पूछेंगे हम ये मामला क्या है। मेरे नबी बयान करते जा रहे, समझाते जा रहे, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दिल के हालात भी जानता हूं, अगर इजाजत दे दो तो मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या क्या है। आला हजरत ने फिर कलम उठाया,
اور اٹھا کے کیا بولے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ کو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نا خدا ہی چھپا تم پہ یہ آقا ہے اللہ، میرے آقا نے تقریر پوری کر دی. اب حضرت علی کو آگے بڑھا رہے ہیں، علی پوچھو پوچھو، علی پوچھو. صحابہ کو معلوم تھا نا کہ کون زیادہ قریب ہے. اب علی پیچھے گھٹ رہا ہے، میں کیوں پوچھو، تم ہی پوچھو تم ہی پوچھو. اب سب کہہ رہے ہیں علی پوچھو. میرے نبی بولے کیا ہے، پوچھو پوچھو. کیا ہوا؟ تمام صحابہ کہنے لگے آقا پیڑوں کا معاملہ سمجھ میں آ گیا، بھیڑ بکریوں کا معاملہ بھی سمجھ میں، سانپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. میرے نبی نے فرمایا اچھا سانپ کا معاملہ سمجھنا چاہ رہے ہو؟ کہا آقا. بولے بیان تو پورا ہو گیا، اب کل سمجھا دوں. آقا کوئی بات نہیں، آج ہی سمجھا دینا، کل تک انہیں برداشت ہوگی بات. بولو وہ عاشق تھے. میرے نبی نے فرمایا بھیڑ بکریوں کا سمجھ میں آ گیا، پیڑ پودوں کا سمجھ میں آ گیا، مگر سانپ کا معاملہ سمجھو. او میرے جانسارو چانے والوں، وہ سانپ نہیں تھا بلکہ جن تھا، وہ جن تھا اور حافظ قرآن تھا. وہ ایک آیت میں اٹک گیا تھا، اس نے مجھے پکارا تھا، وہ آیت بتانے میں گیا تھا. آقا ہمارے تمہارے سب کے حالات جانتے